بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین وی لاگ نمبر 208 آج تیسری قسط ہے اور ہیڈنگ ہے چند اہم فوائد. ناظرین پیج ہے 147 معارف القرآن جلد دوم سورۃ آل عمران نمبر 3 اور آیت نمبر 109. ناظرین روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں قرآن کریم کا ترجمہ، تشریح، تفسیر اور کلام پاک یعنی تلاوت کلام پاک. ناظرین اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2 سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. ناظرین رائٹر ہیں اس کتاب کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں. ذوق حاضر ہے تو پھر لازم ہے ایمان خلیل، ورنہ خاکستر ہے تیری زندگی کا پہرہن. تھا جواب صاحب سینہ کہ مسلم ہے اگر، چھوڑ کر غائب کو تو حاضر کا شہدائی نہ بن. چند اہم فوائد. اللہ تعالیٰ نے یوم تبیض وجوہم وتسود وجوہم میں بیاض کو سواد پر مقدم کیا ہے، لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ أَسْوَدَّتْ وجوہہم میں سواد کو بیاض پر مقدم کیا ہے. حالانکہ ترتیب کا تقاضا یہ تھا کہ بیاض کو یہاں بھی مقدم رکھا جاتا. اس ترتیب کو برعکس کرنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقصد تخلیق کی طرف اشارہ کیا ہے. وہ مقصد اپنی مخلوق پر رحمت کرنا ہے نہ کہ عذاب. اس لیے سب سے قبل اللہ تعالیٰ نے اہل بیاض کو بیان کیا جو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ثواب کے مستحق ہیں. اس کے بعد اہل سواد کو ذکر کیا گیا جو عذاب کے مستحق ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت کے خاتمے پر ففی رحمت اللہ سے اپنی رحمت عظمیٰ کا بھی اظہار فرمایا. تو آیت کے شروع اور اس کے آخر دونوں جگہ اہل رحمت کو بیان کیا، درمیان میں اہل سواد کا جس میں اپنی رحمت بیکراں کی طرف اشارہ کر دیا کہ بنی نوع انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ان کو اپنے عذاب کا مظہر بنایا جائے، بلکہ اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری رحمت سے فائدہ اٹھا سکیں. دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اہل بیاض کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت رہیں گے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ رحمت سے مراد اس جگہ جنت ہے. یہاں بھی بظاہر جنت کو رحمت سے تعبیر کرنے میں یہ حکمت ہے کہ آدمی خواہ کتنا ہی عابد اور زاہد کیوں نہ ہو، وہ جنت میں محض اللہ کی رحمت سے ہی جائے گا. کیونکہ عبادت کرنا بھی انسان کا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، بلکہ اس کی قدرت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے. اس لیے عبادت کرنے سے دخول جنت ضروری نہیں ہو جاتا، بلکہ جنت کا داخلہ تو اللہ کی رحمت ہی سے ہوگا. تفسیر کبیر. تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ففی رحمت اللہ کے بعد ہم فیہا خالدون فرما کر بتلا دیا کہ مومنین اللہ کی جس رحمت میں ہوں گے وہ ان کے لیے عارضی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. ان سے یہ نعمت کبھی سلب یا کم نہ کی جائے گی. اس کے بالمقابل اہل سواد کے لیے یہ تصریح نہیں فرمائی کہ وہ اس حال میں ہی رہیں گے. ناظرین نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہمارا کہ آدمی سزا اپنے ہی گناہوں کی پاتا ہے. یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. یعنی نیکسٹ ویلاگ ہمارا ہوگا 209 اور چوتھی قسط ہوگی، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ. کھلی آنکھوں سے جو کچھ دیکھتا ہوں صاف کہتا ہوں، کسی کے ڈر سے ظلمت کو ضیا کہہ دوں یہ مشکل ہے. جو طوفان کی خبر سن کر لرزتے ہیں کنارے پر، میں ایسے ہے بزدلوں کو ناخدا کہہ دوں یہ مشکل ہے. یہی ایک بوریا ہے چھین لیں درویش سے بے شک، شہنشاہوں کو ذل کبریا کہہ دوں یہ مشکل ہے. خدا مشکل میں خود مشکل کشا ہے اپنے بندوں کا،
کسی مشکل میں ان کو مشکل کشا کہہ دوں، یہ مشکل ہے جو ہوں فرعون.